بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی اپنے ملک کے حکمرانوں کے چند ایسے اہم واقعات جو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ میں تحریر کیے۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے اور افسردہ بھی ہوں گے کہ کون یہ لوگ تھے جن کے ہاتھ میں پاکستان کی تقدیر تھی، اور سب سے بڑی بات کہ ان لوگوں کا بویا و بیج آج پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے۔ پاکستان کے گورنر جنرل مسٹر غلام محمد کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ مسٹر غلام محمد اپنے سہارے چل پھر نہیں سکتے تھے، نہ کچھ لکھ سکتے تھے، نہ ان کی بات کوئی آسانی سے سمجھ سکتا تھا۔ ان تمام معذوریوں کے باوجود انہوں نے ملک بھر میں ہنگامی حالات کا اعلان کس برتے پہ کیا؟ فیلڈ مارشل ایوب خان نے اپنی کتاب جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں لکھا ہے کہ ہنگامی حالات کا اعلان ہونے سے پہلے وہ پرائم منسٹر محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور اسکندر مرزا کے ساتھ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر وزیر اعظم گورنر جنرل کا پیغام ملا کہ فوراً واپس آ جاؤ۔ یہ پیغام پا کر ہم سب نے جلد ہی جلد واپس آنے کی ٹھان لی۔ جب انگلینڈ پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس روز کوئی ہوائی جہاز مشرق کی طرف نہیں جا رہا، اس لیے انہوں نے کراچی کے لیے ایک ہوائی جہاز چارٹر کر لیا۔ اس کے بعد کے واقعات ایوب خان کے اپنے الفاظ میں اس طرح رونما ہوئے۔ لندن ایئرپورٹ پر گورنر جنرل نے مجھے ٹیلی فون پر بلوایا، لیکن ان کی بات میری سمجھ میں بالکل بھی نہ آئی۔ میں نے ٹیلی فون اسکندر مرزا کو دے دیا۔ ہمیں بس اس قدر معلوم ہوا کہ گورنر جنرل مجھے فوراً پاکستان بلانا چاہتے ہیں، انہیں دوسروں سے غرض نہ تھی۔ اسکندر مرزا، چودھری محمد علی اور میں، ہم تینوں گورنر جنرل کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ گورنر جنرل اوپر کی منزل پر اپنی خوابگاہ میں لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے خون کا دباؤ بڑھ گیا تھا اور بیٹھنے میں بڑی سخت تکلیف تھی، جس کی وجہ سے وہ سیدھے ایک تختے پر چاروں شانے چت لیٹنے پر مجبور تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہے تھے اور گالیوں کی بوچھاڑ تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے یہ گالیاں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ چودھری محمد علی نے جرأت کر کے کچھ کہا، اس کے جواب میں ان پر بوچھاڑ کر دی گئی۔ اس کے بعد اسکندر مرزا کچھ بولے، ان پر بھی بوچھاڑ کر دی گئی۔ ہم ان کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتے تھے کہ آپ وزیر اعظم محمد علی بوگرا کو ایک موقع اور دے دیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے غرا کر کہا، جاؤ جاؤ، دور ہو جاؤ۔ ان کی زبان سے بار بار نہیں نہیں کے الفاظ نکلتے تھے۔ وہ بس ہم کو بھگا دینا چاہتے تھے۔ ہم ایک کے پیچھے ایک ان کی خوابگاہ سے نکلے، آگے آگے اسکندر مرزا، ان کے پیچھے چودھری محمد علی اور سب سے پیچھے میں کمرے سے باہر قدم رکھنے کو ہی تھا کہ ایک نرس نے جو ان کی خدمت پر مامور تھی میرا کوٹ پکڑ کر کھینچا۔ میں پلٹا، دیکھتا کیا ہوں کہ میں ایک بالکل مختلف آدمی سے دوچار ہوں۔ یہی ہمارے بیمار اور بوڑھے گورنر جنرل جو لمحہ بھر پہلے غصے سے دیوانے ہو رہے تھے، اب ان کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا اور وہ قہقہے لگا رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، آپ بھی بڑے حضرت ہیں۔ انہوں نے ایک خاص مسرت کی چمک آنکھوں میں لیے مجھے اشارہ کیا، مسیری پر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بعد انہوں نے تکیے کے نیزے سے 2 دستاویزات نکالی۔ ان میں سے ایک پر کچھ اس قسم کی عبارت تھی، میں غلام محمد فلاں فلاں وجوہ کی بنا پر فلاں فلاں اختیارات جنرل ایوب کو سونپتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ 3 مہینے کے اندر اندر آئین تیار کر لیں۔ میں نے اس کاغذ پر نظر ڈالی اور دل میں کہا، خدا آپ سے سمجھے، پچھلے 8 برس تو آپ کو ہوش نہ آیا اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں 3 مہینے میں دستور بنا کے پیش کر دوں۔ دوسری دستاویز اس مضمون کی تھی کہ میں نے اس پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ لمحہ بھر کے لیے میں ان تاریخی دستاویزات کو اپنے ہاتھ میں تھامے رہا۔ جیسے ہی میں نے ان کاغذات پر نظر ڈالی، میرا تن بدن پکار اٹھا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے کہا، آپ جلد بازی سے کام لے رہے ہیں، اس سے ملک کو سخت نقصان پہنچے گا۔ میں فوج کی تعمیر میں مصروف ہوں۔ ہمارا ایک دشمن ہے ہندوستان، جس کو رام کرنا بڑا دشوار ہے۔ ہم ہزار چاہیں کہ وہ ہمیں دشمن نہ سمجھے، مگر وہ دشمن سمجھنے پر تلا ہوا ہے۔ میں اپنے حلقے میں رہ کر ملک کی بہتر خدمت کر سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ میں کچھ مفید کام سر انجام دے سکتا ہوں۔
آپ اپنی موجودہ ذہنی کیفیت پر کوئی بات کر گزرنا چاہتے ہیں جس کا نتیجہ آگے چل کر سوائے ملک کے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے جواب میں انہوں نے مجھ پر گالیوں کی ایک اور بوچھاڑ کر دی، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ میں اس جلد بازی کے کام میں ان کا ساتھ ہرگز نہیں دوں گا۔ جو کمانڈر ان چیف اپنے گورنر جنرل کو ایسی کھری کھری سنانے کی ہمت رکھتا ہو، اس کا یہ فرض بھی تھا کہ اسے کوئی اور غیر جمہوری اور غیر آئینی قدم اٹھانے سے باز رہنے کی تلقین بھی کرے، لیکن ایوب خان نے مسٹر غلام محمد کو ایسی کوئی وارننگ نہیں دی، بلکہ اس کے برعکس جب ہنگامی حالات کا اعلان ہوا اور اسمبلی کی برطرفی کے بعد نئی کابینہ بنی تو ایوب خان نے کمانڈر ان چیف کے عہدے کے ساتھ ساتھ اس میں وزیر دفاع کا منصب بھی قبول کر لیا۔ اسکندر مرزا اس نئی کابینہ میں وزیر داخلہ مقرر ہوئے۔ ان دونوں حضرات کی رفاقت مسٹر غلام محمد علی کے لیے بڑی زبردست پشت پناہی تھی، اور مانا یہی وہ شاید تھی جس کے زور پر انہوں نے اتنا بڑا قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ اس زمانے میں اس کابینہ کو کیبنٹ آف لینڈ کہا جاتا تھا۔ وطن عزیز ایسے جوہر نایاب سے خالی نہیں جو صرف ہنگامی حالات میں اپنا جوبن دکھاتا ہے اور کابینہ میں شامل ہو کر ملک کی خدمت کرنے میں ہچکچاہٹ سے بالکل کام نہیں لیتا۔ یہ صورتحال آج تک جاری و ساری ہے۔ میرے چارج لینے کے چند روز بعد نومبر میں کراچی میونسپل کارپوریشن نے گورنر جنرل کو ایک استقبالیے پہ مدعو کیا۔ استقبالیے سے چند گھنٹے قبل مجھے انٹیلیجنس کی ایک اسپیشل رپورٹ موصول ہوئی جس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جب گورنر جنرل کارپوریشن کی استقبالیے میں شریک ہونے جائیں گے تو راستے میں شاید کچھ لوگ مظاہرہ کریں اور مخالفانہ نعرے بھی لگائیں۔ میں اس رپورٹ کو فوراً مسٹر غلام محمد کے پاس لے کے گیا۔ اسے پڑھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ دیر سناٹے کی عالم میں رہے، پھر بولے کہ میں یہ رپورٹ لے کر وزیر داخلہ اسکندر مرزا اور وزیر دفاع ایوب خان کے پاس جاؤں اور ان سے کہوں کہ وہ ان دونوں گورنر جنرل کے ساتھ ان کی گاڑی میں کراچی کارپوریشن چلیں۔ اسکندر مرزا صاحب کے دفتر پہنچ کر میں نے انہیں انٹیلیجنس کی رپورٹ دکھائی اور گورنر جنرل کا پیغام پڑھ کے بھی سنا دیا۔ اپنی مخصوص انداز میں خی خی کر کے خوب ہنسے اور بولے، بڈھا بہت زیادہ ڈر گیا ہے، اس قدر خوف کی بات نہیں، چلو ایوب سے چل کر بات کرتے ہیں۔ اسکندر مرزا صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کر ہم ایوب خان کے پاس پہنچے۔ دونوں پہلے کچھ دیر آپس میں خسر پسر کرتے رہے، پھر زور سے قہقہے لگا کر گورنر جنرل کی خوفزدگی کا مذاق اڑاتے رہے۔ پھر مجھے کہا میں واپس جا کر مسٹر غلام محمد کو تسلی دوں کہ فکر کی کوئی بات نہیں، وہ شوق سے کارپوریشن کے استقبالیہ میں شرکت کے لیے چلے جائیں۔ میں نے جواب دیا کہ گورنر جنرل میری زبانی بات پر ہرگز یقین نہ کریں گے، اگر وہ یہی بات لکھ کر دے دیں تو بہتر ہوگا۔ یہ سن کر اسکندر مرزا نے فوراً اپنا قلم نکالا اور انٹیلیجنس رپورٹ کی حاشیے پر ایک نوٹ لکھ دیا کہ میں گورنر جنرل کو مکمل یقین دلاتا ہوں کہ حالات پوری طرح قابو میں ہیں، وہ بے فکری سے کارپوریشن جلسے میں جائیں، راستے میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہرگز نہ ہوگی۔ تیسرے پہر میں مسٹر غلام محمد کے ساتھ ان کی کار میں بیٹھا اور ہمارا قافلہ کراچی کارپوریشن کی طرف روانہ ہوا۔ ہمارے آگے پیچھے مسلح پولیس کی اتنی کثرت تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم استقبالیہ میں شریک ہونے کے لیے نہیں بلکہ کوئی مورچہ فتح کرنے جا رہے ہیں۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں اور اکا دکا راہ گیروں کو بھی پولیس والے لاٹھیوں سے کھینچ کر گلی کوچوں میں بھگا رہے تھے۔ راستے میں اس قدر امن و امان دیکھ کر مسٹر غلام محمد ایک دم شیر ہو گئے۔ انہوں نے اپنی چھڑی کا ہینڈل میری پسلیوں میں چبو کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور انٹیلیجنس والوں کو موٹی سی گالی دے کر کہا، کہاں گئے میرے خلاف مظاہرہ کرنے والے، کہاں مر گئے میرے خلاف نعرے لگانے والے؟ میں نے پولیس کے انتظام کی کچھ تعریف کی تو انہوں نے پولیس والوں کو بھی بڑی سخت گالیاں دی اور اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں، اگر کوئی میرے سامنے آئے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اگر کوئی میرے خلاف نعرے لگائے گا میں اس کے منہ پر تھوک دوں گا۔ اپنی اس عزم کا عملی مظاہرہ کرنے کے خاطر غلام محمد نے کار میں زور سے تھوکا جو اچک کر ان کے کوٹ کے کالر پہ گرا۔ ADC اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا، انہوں نے ایک نیپکن مجھے دیا، میں نے اس سے کوٹ کا کالر صاف کرنے کی کوشش کی تو مسٹر غلام محمد نے چھڑی گھما کر غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، تم کشمیری ہو نا؟ کشمیری تو بڑے بزدل ہوتے ہیں، تم صبح سے سہمے ہوئے بیٹھے تھے، سڑک پہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اب بولو کیا ہوا؟ غلام محمد کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تھو تھو، انہوں نے نفرت سے کئی بار تھوکا
اور کارپوریشن کے لان تک پہنچتے پہنچتے بڑی مشکل سے ان کی کوٹ کا کالر اور آستینیں صاف کی گئیں۔ مسٹر غلام محمد کا معمول تھا کہ وہ دن کے 11 بجے اپنے عملے کے کچھ افراد کو اپنے ساتھ چائے پر اکٹھا کیا کرتے تھے۔ کارپوریشن کے استقبالیے کے بعد کئی روز تک وہ مجھے چائے پر میرا مذاق اڑاتے رہے کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ دیکھ کر اس شخص کی گھگی بندھی ہوئی تھی اور یہ کار میں اس طرح سہما بیٹھا ہوا تھا جس طرح چوہا بلی کے ڈر سے تھر تھر کانپتا ہے۔ تیسرے چوتھے روز انہوں نے مجھے مخاطب کر کے سوال کیا، سچ سچ بتاؤ، ڈر کے مارے کار میں تمہارا پیشاب تو خطا نہیں ہوا تھا؟ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، اس روز مجھے کسی قسم کا خوف طاری نہیں ہوا تھا۔ یہ جواب سن کر مسٹر غلام محمد سکتے میں آ گئے، پھر غصے سے بولے، تمہارا مطلب ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ میں خاموش رہا۔ ہاں مسٹر غلام محمد مثبت چیخ کر بولے، تمہارا یہی مطلب ہے کہ میں جھوٹ بکواس کر رہا ہوں؟ میں پھر خاموش رہا۔ بس اب کیا تھا، گورنر جنرل غصے میں آپے سے باہر ہو گئے۔ انہوں نے چائے کی پیالی قالین پر پٹخ دی اور چیخ چیخ کر اس بات کا ماتم کرنے لگے کہ اب 2 ٹکے کے سرکاری ملازم بھی سربراہ ملک کے منہ پہ جھوٹ بولنے کا الزام لگانے کی جرات کرنے لگے ہیں۔ جو ملک کے سربراہ کا وفادار نہیں وہ ملک کا وفادار نہیں۔ ایسے غداروں کے متعلق انہوں نے بڑی ہولناک سزائیں تجویز کی اور ہم سب منہ لٹکائے اپنے اپنے کمروں میں واپس آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مس بورل میرے کمرے میں آئی۔ میری ڈھارس بندانے لگی کہ اس گھر میں ایسے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، ان سے دل برداشتہ ہونے کی ہرگز ضرورت نہیں۔ وہ مسٹر غلام محمد کی نفسیات پر تبصرہ کر ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور گورنر جنرل اپنی ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے اندر تشریف لائے۔ آتے ہی انہوں نے مسٹر بورل سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ میرے آنسو پوچھنے آئی تھی کیونکہ میں چائے والے واقعے پر سخت شرمندہ تھا اور اس وقت سے اب تک زارو قطار روتا رہا تھا۔ اچھا، مسٹر غلام محمد نے بچوں کی طرح خوش ہو کر پوچھا، کتنا رویا ہے؟ بکٹ فل، ایکسلنسی، بکٹ فل۔ مس بورل نے ہاتھوں سے بڑی بالٹی کا سائز بنا کر کہا کہ یہ اب بھی ایک پیالی چائے کا مستحق ہو گیا ہے۔ گورنر جنرل نے پوچھا، ہاں ایکسلنسی، چائے کے ساتھ کیک کا بھی۔ مسٹر بورل نے کہا، نہیں، کیک تم کھانا۔ مسٹر غلام محمد نے مچل کر کہا، اس کو ہم صرف بسکٹس دیں گے۔ اس مول تول کے بعد وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ اوپر لے گئے۔ مسٹر غلام محمد نے چائے کے ساتھ مجھے گن کر صرف 1 بسکٹ دیا اور وہ خود کیک کی کریم انگلیوں سے چاٹ چاٹ کر کھاتے رہے۔